کشمیر کی بیسرن کی وادی میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اس میں کئی بے قصور لوگ مارے گئے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے حادثے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اکٹھے ہوتی اور کامن بردرہوڈ ہندوستان میں اس قسم کے رجحان کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ کچھ مختلف ہوا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بحیثیت رحمت للعالمین مبعوث ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اسلام کا اصول اور ضابطہ کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں کشمیر کی بیسرن کی وادی میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا اس میں کئی بے قصور لوگ مارے گئے، جن کی تعداد 28 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو حملہ تھا دہشت گردانہ تھا، افسوسناک تھا، ہیبت ناک تھا اور انسانیت سوز تھا، جس پر جتنا افسوس کیا جائے یا جس کی جتنی نندہ اور مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے حادثے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اکٹھے ہوتی اور کامن بردرہوڈ ہندوستان میں اس قسم کے رجحان کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی۔ سارے ہندوستانی بھائی بھائی ہیں، بھائی چارے کو بنائے رکھیں، اس قسم کے پیغامات کو عام کرنا چاہیے تھا۔ مظلومین اور مقتولین کی کونسلنگ یا کنسولنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ کچھ مختلف ہوا۔ ہوا یہ کہ اس مسئلے کو ایک خاص نریٹو سے جوڑ دیا گیا کہ بھائی جن لوگوں نے مارا ہے، جن دہشت گردوں نے گولیاں چلائی ہیں، انہوں نے پہلے کلمہ پڑھایا ہے۔ اگر یہ بات جانے انجانے میں صحیح ہے بھی تو مناسب یہی تھا کہ پہلے ملک کے باشندگان کو امن و امان کا پیغام دیا جاتا، اس قسم کی چیزوں کو اچھالا نہیں جاتا، مگر تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے صرف ایک اس ایشو کو اچھالا گیا۔ سیاسی پارٹیاں، وہ لیڈران جنہوں نے کبھی کسی مظلوم کی، کسی مقتول کی کنسولنگ نہیں کی، اس بار دوڑے دوڑے چلے گئے اور انہوں نے اسی بیس پر لوگوں کی کنسولنگ کی، مظلوم کو گلے لگایا۔ میڈیا ہینڈلز پہ تمام باتوں کو چھوڑ کر اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ دہشت گردوں نے کلمہ پڑھایا، حالانکہ اس بات کی کوئی باضابطہ تحقیق نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس پورے معاملے میں اگر آپ غور و خوض کریں تو ایک خاص سینیریو بنتا ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ بنتا ہے، جس کے خاص چند نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا، یہ حادثہ اور سانحہ ہوا، اس وقت پورے ملک میں ایک خاص ایشو اور ایک خاص مسئلہ چل رہا ہے، وہ ہے وقف بورڈ قانون کا مسئلہ۔ ظاہر ہے نان مسلم برادران وطن جو ہیں وہ بھی اس ایشو میں، اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جب
مسلمانوں کی اس شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، تو در پردہ یہ بھی کوشش ہے کہ ان نان مسلم برادران کو بدظن کر دیا جائے، بدگمان کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہزاروں زائرین کشمیر کی اس وادی میں گھومنے جاتے ہیں، ہے نا، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بڑی ہوتی ہے، تو سیکورٹی فورسز کا بھی خاص انتظام ہونا چاہیے تھا۔ یہ کمی کیوں؟ کس لیے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو ایک خاص چیز کو چھپا دیا گیا۔ ظاہر ہے اس میں جو لوگ مارے گئے ان میں سب شبھم یا سشیل ہی نہیں تھے، ان میں ایک سید عادل بھی تھا۔ اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے باضابطہ دہشت گردوں سے مزاحمت کی، ریزسٹنس کیا، اپنی اکانومی کو، اپنے علاقے کے رسپیکٹ کو، اپنے کمیونٹی کے امیج کو بچانے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، شہید ہو گیا۔ اس بات کو زیادہ لوگوں نے اچھالا نہیں ہے، زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اہم بات یہ ہے کہ بیسرن کے علاقے کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر 99% مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کا جو تعاون رہا ہے اس معاملے میں، یہ جو حملہ ہوا، اس حملے میں ان لوگوں نے جو سپورٹیو کردار ادا کیا، یعنی زائرین کی مدد کی، سیر و تفریح کرنے والوں کی مدد کی، ان کی کنسولنگ کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا، اور بعض لوگوں کی گواہیوں کے مطابق کہ جو پیسے انہوں نے لیے تھے ٹورزم کے، کرائے کے، ان تمام پیسوں کو واپس بھی کر دیا۔ ظاہر ہے ان میں ایک شخص ہے امریندر کمار سنگھ، اس کی باضابطہ طور پر لوگوں نے فیس بک پہ اس کا پوسٹ بھی ہے، اس نے اس تحقیق کو اجاگر بھی کیا ہے اپنے فیس بک ہینڈل پہ، اور اس کا لائیو انٹرویو بھی لیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں اگر گیا تھا کشمیر اتنے زمانے کے بعد تو اس لیے گیا تھا کہ وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، ان کا جو مہمان نوازی کا طریقہ ہے، ان کا جو ریسپیکٹ کرنے کا طریقہ ہے، ان کی تعظیم کرنے کا جو طریقہ ہے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے، اسی وجہ سے میں وہاں گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے دوست، میرے احباب وہاں جا چکے تھے، انہی کی ریکمنڈیشن پہ میں وہاں گیا تھا۔ ظاہر ہے وہاں کے جو کشمیری مسلمان ہیں یا جو کشمیریت ہے، اس بات کو کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کے اخلاق اور کردار کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، آخری سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہے تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو ہی جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو اس قسم کی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ دیکھیے، ہمارا ڈائریکٹ ماننا ہے اور براہ راست ماننا ہے کہ چاہے وہ پاکستانی چرم بندی ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے جڑے ہوئے کوئی بھی لوگ ہوں، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، ان کی مثال حماس اور حزب اللہ کی طرح ہے۔ جس طرح سے حماس اور حزب اللہ کے لوگ اسرائیل اور ایران سے مل کر بے قصور فلسطینیوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں، اسی طرح یہ لوگ آپسی سودا بازی کے ذریعے سے بے قصور ہندوستانیوں کے خون کا سودا کرتے ہیں۔ ان معصوموں کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ سیاسی طور پر کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی ان چرم پنتھیوں کو نہ اچھا مانا ہے، نہ مان سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہی ثابت ہوئے ہیں، تاریخ گواہ اس کے لیے۔ اب ظاہر ہے اتنی سیاسی باتیں ہوئیں، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسٹینڈ وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث کا اسٹینڈ ہے، اور قرآن حدیث کا اسٹینڈ تمام مسئلوں میں 1500 سال پہلے ہی کلیئر ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1848، من خرج علی امتی، جو میری امت کے خوارج ہیں یا جو میری امت سے خارج ہو گئے،
جنہوں نے دہشت گردی مچانے کی کوشش کی، یضرب برہا و فاجرہا، جنہوں نے نیک لوگوں کو بھی مارا اور بد لوگوں کو بھی مارا، بغیر کسی تفریق کے تمام لوگوں کو مارا، ولا یتحاشا من مؤمنہا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ولا یفی لذی عہد عہدہ، اور جن لوگوں سے معاہدہ ہوا تھا امن و امان کا، امن و شانتی کے ساتھ رہنے کا، ان کے معاہدوں کو بھی توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ولست منہ، اور نہ ہی میں ان میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیا، کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں، مگر مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص بظاہر داڑھی رکھ کر، باضابطہ ٹوپی پہن کر، یا مسلمانوں کا روپ دھار کر اس قسم کے حرکات اور سکنات کو، اعمال کو انجام دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فتویٰ دے دیا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور یہ بات آج نہیں کہہ رہے ہیں کسی ڈر، کسی دباؤ، کسی ڈیفنس میں آ کر، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 1500 سال پہلے ہی آ چکا ہے، ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں، اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 اور 33 میں کیا فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بے قصور انسان کو، کسی ایک انسان کو بھی جان سے مار دیا، قتل کر دیا، زمین میں فساد مچانے کی کوشش کی، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن نے کہا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ سید عادل حسین نے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، کسی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ ساری دلیلیں آ چکی ہیں، پھر بھی دہشت گردی کرنے والے، حق سے تجاوز کرنے والے اپنے اعمال کو بجا لاتے ہیں اور لگاتار تجاوز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جرم کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا فی الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دہشت گردوں کی سزا کیا بتائی ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہ لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوائیں، چاہے وہ کسی اور بھگوان کا نام لینے کے لیے لوگوں کو مجبور کریں، کوئی بھی ہوں، ان کی سزا کیا ہے؟ یحاربون اللہ، یہ اللہ سے لڑنے والے لوگ ہیں، ورسولہ، یہ دہشت گردوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او ینفوا فی الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہی ہے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کلیئر کٹ یہ حکم اور فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایسے لوگ چاہے جس دھرم میں پائے جائیں وہ انسان نہیں ہیں، نہ صرف مذہب سے خارج ہیں بلکہ انسانیت کے دائرے سے بھی خارج ہیں۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ چاہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوانے پر مجبور کرے اور گولیاں چلائے، چاہے وہ کسی اور بھگوان کے جیکارے کے لیے لوگوں کو مجبور کرے اور لوگوں کو مارے، دونوں ہی دہشت گرد ہیں، دونوں ہی دہشت گرد ہیں، اور ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، ان کو سولی پر چڑھایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یا ان کو جلا وطن کیا جائے۔ جب اسلام کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے گا تب امن و امان قائم ہوگا۔ ظاہر ہے دہشت گردانہ حملے یا دہشت گردانہ معاملات اسلامی نیچر، اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ پوری دنیا میں رحمت بن کر رحم و کرم، امن و امان کی باتوں کو، تعلیمات کو عام کریں۔ یہ اسلام ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین ہے، یہ اسلام کا مشن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین پر جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہر مسلمان کی، ہر مومن کی، ہر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہو، انسان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدمیوں کی یا انسانوں کی بڑی فضیلت رکھی ہے زمین میں، خشکی میں اور تری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان تو ہے، یہ انسانوں کا احترام۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا ایک دوسرے سے رشتہ قرار دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام بنی آدم، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ظاہر ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد کو بھائی بھائی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا جو رشتہ بنایا ہے وہ رشتہ بھائی بھائی کا بنایا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنیاں مول نہیں لی، جنہوں نے آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، جنہوں نے آپ کے ساتھ قتال نہیں کیا، جنہوں نے آپ پر ظلم نہیں کیا، جنہوں نے آپ کی عصمتوں سے کھلواڑ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، حسن برتاؤ کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں یہ اشارہ دیا جتنے بھی نان مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت، جبرائیل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتے تھے اور بار بار مجھے تلقین کرتے تھے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیے، چاہے پڑوسی مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ مجھے لگا سیورثہ، کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر پڑوسی بھائیوں کا وراثت میں حصہ قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی تعصب کے۔ وہ مذہب جس نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ، جس نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا باضابطہ حکم دیا، باضابطہ قوانین بنائے، وہ مذہب کسی کو دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب کسی کو قتل اور خون ریزی کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2548، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق بطنہ بظہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ سے ہوتا ہے جو بغیر کھائے پیے اس کا پیٹ اس کے پیٹ سے لگ رہا ہوتا ہے، یعنی صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے مالک نے کھلایا پلایا نہیں ہے، ستایا ہے، تڑپایا ہے، پریشان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا اللہ ہذہ البہائم، ان جانوروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیا کرتے ہو تم؟ فرکبوہا وکلوہا صالحۃ، تم ان کو استعمال کرو، سواریاں کرو، مگر ان کے جو حقوق ہیں، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی پرورش اور پرداخت کرنی ہے، ان ذمہ داریوں کو بھی تم ادا کرو، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اگلی حدیث صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2549 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ سے ہوا جو رو رہا تھا۔ اونٹ کے رونے کا واقعہ بھی کچھ دنوں پہلے
پیش آیا ہے، اونٹ کی ایک ٹانگ کو کسی نے کاٹ دیا تھا اور وہ ایسے چلا رہا تھا جیسے واقعتاً رو رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی اونٹ کے رونے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جانور کا مالک بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی تمہیں سونپی ہیں، تم اسے تھکاتے ہو، پریشان کرتے ہو، مگر چارے نہیں دیتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، تم ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں 1955 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، تمام مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ امن و امان کا معاملہ، احسان کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، حسن برتاؤ کا معاملہ تمام مخلوقات کے ساتھ لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر تم جانوروں کو ذبح بھی کرو نا تو بہترین طریقے سے ذبح کرو۔ اور بہترین طریقے سے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایکو سسٹم ہے، ہمیں جانوروں کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اصول اور ضابطہ بتایا ہے، فاحسنوا الذبح، اگر ذبح کرو تو احسان کرتے ہوئے، حسن سلوک کرتے ہوئے، چھری تیز ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھا، ایک پجاری ایک بکرے کو دانت سے چبا رہا ہے اور دانت سے کاٹ کر اس کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ اسلام نے بتایا کہ اگر جانوروں کو استعمال کر رہے ہو غذا کے طور پر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہترین طریقے سے اس کو ذبح کرو۔ بہرحال یہ ساری باتیں، یہ ساری تفصیلات ایک طرف، دوسری طرف ہمارا اسٹینڈ اور ہمارا نظریہ، ہمارا اندیہ۔ مسلمان ہر زمانے میں امن و امان کے ان اصولوں پر قائم رہے ہیں، امن و امان کے ان اصولوں پر ہمیشہ مسلمان قائم رہے ہیں۔ اگر آپ بائس ہسٹری کو ایک طرف رکھ دو، بائس میڈیا کو ایک طرف رکھ دو، سارے چینلز کو بند کر دو، آپ پاؤ گے کہ یقیناً آپ کے مسلمان ان اصولوں پر قائم ہیں، اور جہاں بیسرین میں یہ واقعہ ہوا وہاں کے مسلمان بھی امن و امان کے ان اصولوں پر قائم اور دائم ہیں۔ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایکسیپشن ہوتا ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہمارے کمیونٹی میں سے ہے ہی نہیں۔ اسلام نے ان کو تری پار قرار دیا ہے، اسلام نے ان کو خارج قرار دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ مجرم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ اندیہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ واقعہ ہو، جو کوئی بھی اس طرح کے واقعات کو انجام دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کوئی بھی اس واقعے کو انجام دے، چاہے وہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کرے، لوگوں پر زور ڈالے، یا کسی اور بھگوان کے نعرے کو لگانے کے لیے زور ڈالے، پریشر کرے، وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد کی تعریف کسی ایک قوم کے ساتھ، کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ چپکائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہر وہ شخص جو بے قصور انسان کو مارے، دھمکائے، اس کی زندگی کو خراب کرنے کی، برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلام کا صاف اور واضح اعلان ہے کہ ایسے لوگ دہشت گرد ہیں۔ اور اگر اسلامی نظام ہو تو اسلامی حکمرانوں کو یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑو، فاقتلوہم حیث وجدتوہم، جہاں بھی دیکھو ان کو پکڑو اور قتل کرو، تاکہ معاشرے میں صلح پیدا ہو، معاشرے میں اصلاح کے جذبات پیدا ہوں، امن و امان کے جذبات پیدا ہوں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو ذہن میں مستحضر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کبھی لاجواب نہ ہو۔ جب آپ لاجواب ہوتے ہیں تو مجرم قرار دیے جاتے ہیں، جب آپ لاجواب ہوتے ہیں آپ قصوروار قرار دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس جوابات ہونی چاہیے، اویئر رہنا، قرآن حدیث کی دلائل کو پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سے متعلق تمام اصولوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ملک عزیز کو امن و امان کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہاں جہاں کہیں بھی بد امنی کے واقعات ہیں، بدعنوانی کے واقعات ہیں، اے اللہ ان واقعات سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی اور ترقی کے جتنے معاملات ہو سکتے ہیں ان معاملات سے اس ملک کو، اس سرزمین کو ہمکنار فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔